السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم ہے۔ چینل کے بٹن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہم نے قائد اعظم کی بائیوگرافی مکمل آپ کے سامنے بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان بننے سے پہلے مسلمان پستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ قائد اعظم ایک بعض شخصیت تھے جنہوں نے اس قوم کو اکٹھا کر کے اس قوم کے لیے علیحدہ ملک کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، ہمارے قائد اعظم، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے اجداد کا تعلق کاٹھے بہار کا ایک علاقہ جو کہ ریاست گونڈل میں تھا وہاں سے تھا، جن کا اپنا کاروبار زراعت تھا۔ جو زراعت کا کاروبار کرتے تھے، کھیتی باڑی کا، اور آج بھی اس گونڈل ریاست کی سرخ مرچ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو قائد اعظم کے جو دادا جان تھے جن پونجا، ان کے 3 بیٹے تھے جن میں والجی، ناتھو اور جناح۔ والجی اور ناتھو اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے۔ جو کاروبار کیا کرتے تھے ان کا کھڈیاں کا کاروبار تھا۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کھڈیاں چھوٹے پیمانے پہ گھروں میں کپڑا تیار کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی، لیکن جناح ایک بہت ہی کشادہ ذہن اور باہمت شخص تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرنے کو ترجیح نہیں دی۔ باقی 2 بھائیوں نے ان کے ساتھ کاروبار کرنے کو ترجیح دی۔ اور قائد اعظم کے والد جو کہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے پنیلی میں شفٹ ہو گئے تھے، کاروبار شروع کرنے کے لیے وہاں پنیلی علاقے میں آ گئے، تو انہوں نے محنت سے، لگن سے اچھا پیسہ کما لیا۔ اب جب ان کے دادا پونجا نے دیکھا کہ میرا بیٹا جناح اچھا کاروبار چلا رہا ہے، تو انہوں نے اچھا کاروبار چلانے کی وجہ سے سوچا کہ ہم کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ جناح پونجا اینڈ کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ ان کو بہت ہی مالدار کر گئی اور اپنے علاقے کے رئیس لوگوں میں شامل ہوتے تھے۔ قائد اعظم کا جو گھر تھا وہ چونے کے پتھر اور چنائی کے گھر سے بنا ہوا تھا، یعنی کہ چونے کا پتھر تھا اور چنائی کی دیواریں تھیں۔ چھت اور فرش پر لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے۔ ایک سمپل تھا اور ان کی ایک بالکونی سامنے سڑک کی طرف نکلتی تھی۔ جن پونجا کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اچھا کاروبار کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا اب ان کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے ایک عورت میٹھ بائی سے ان کی شادی کر دی 1974 میں۔ اب جب ان کی 1974 میں شادی ہو گئی تو ان سے ان کے بیٹے ہوئے محمد علی جناح۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اپنے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو کہ 25 دسمبر 1876 کو بروز اتوار جناح کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جس کو آج ہم جانتے ہیں مسٹر جناح قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں ایک رائٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا 3 اشخاص دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں۔ ایک جو نقشے کو بدل دیتے ہیں، ایک جو قوم کی بنیاد رکھتے ہیں، اور تیسرا وہ جو کچھ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ تینوں کی تینوں قابلیت قائد اعظم میں موجود تھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا تعلیمی میدان کیسا تھا۔ یہ شروع سے
ان کو کھیلوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ خود دبلے پتلے انسان تھے لیکن بہت ہی اندر سے مضبوط ترین شخص تھے۔ قائد اعظم کے لیے ایک اور بھی مسئلہ یہ تھا کہ یہ حساب کے مضمون میں بہت ہی کم لائق تھے، یعنی کہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے والد صاحب کو ان کے اساتذہ نے بتایا کہ آپ کا بیٹا حساب میں کمزور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کھیل کود میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی کلاس کے باقی طلباء کو کمپیٹ بھی کرتے تھے لیکن اس لیول تک نہیں پڑھ پائے بچپن میں جس لیول پر ایک براڈ مائنڈ یا ایک اچھا اور لائق اسٹوڈنٹ پڑھ لیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ اس قوم کے بابا قوم ہیں، انہوں نے 1891 میں مدرسہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے والد ان کے آنے والے کل کے لیے پریشان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم ہی کے دوران تعلیم کو چھوڑ کر اپنا کاروبار سنبھالنے کی بھی کوشش کی، جن کے لیے یہ اپنے دفتر میں بھی گئے لیکن انہیں 2-3 منتھ میں احساس ہو گیا کہ میرا یہاں پہ اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے دوبارہ تعلیم کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے اپنی تعلیم مکمل کی تو ان کے باپ نے ان کے آنے والے کل کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ گرامس اینڈ کمپنی کے جنرل مینیجر جو کہ جناح صاحب کے اچھے دوست تھے، ان کے کہنے پر جناح صاحب مسٹر محمد علی جناح کو لندن بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن ان کی والدہ جو کہ لندن جانے کے لیے ان کے رضامند نہیں تھیں، تو شرط یہ رکھی گئی کہ قائد اعظم کی پہلے شادی کی جائے اور اس کے بعد انہیں لندن بھیجا جائے، کیونکہ ان کی والدہ کہتی تھیں کہ کہیں میرا بیٹا کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ ان کی پہلی شادی ایمی بائی جو کہ ان کی دور کی کزن اسماعیلی شیعہ فیملی سے تھی ان سے ہوئی، جن کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کو گھڑ سواری کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے دوست کریم قاسم جو کھارا دری میں رہتے تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ گھڑ سواری میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ہماری اس قوم کے بانی ہیں، انہیں بابا قوم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی کے متعلق فرمایا تھا، ہاں میں کراچی میں پیدا ہوا، لڑکپن میں کراچی ہی کی ریت پر گولیاں کھیلا کرتا تھا، میں نے اسکول کی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن جانے لگے تو ان کی ماں نے انہیں آبدیدہ ہو کر ایک بات کہی تھی کہ محمد علی، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں لندن سے واپس آتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور یہی ہوا۔ قائد اعظم کے لندن کے قیام کے وقت ان کی والدہ کا، ان کا نام میٹھ بائی ہے، ان کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی پہلی بیوی ایمی بائی وہ شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک تاجر سے بیرسٹر بننے تک کا سفر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔